وزیر اعظم صاحب بھی واپس آ گئے تو قطر سے ایک کامیاب دورے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قطر نے پاکستان میں $3 ارب، کم از کم $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے، ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ یہاں پر کچھ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی روزویلٹ ہوٹل ہم ان کو بیچ رہے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ روزویلٹ ہوٹل کی اتفاق سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، نہ پی آئی اے کی بات ہوئی ہے۔ قطر کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ ہمارے ایئرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیز پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے، خریدنے پہ نہیں۔ دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ ہے، سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا یا ٹرمینل بنانے پہ۔ تیسرا، اور یہ کسی پرٹیکولر آرڈر میں نہیں ہے، کوئی پرائورٹی میں نہیں، میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں۔ تیسرا ان کا انٹرسٹ ہمارے ایل این جی کے پلانٹس میں ہے، اور جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم ایک ایڈوائزر ہائر کر لیں انٹرنیشنل، جس سے ہم کو ایک تھوڑی سی پرائس ڈسکوری ہو جائے گی کہ پرائس سمجھ میں آ جائے گی۔ اور چوتھا ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے، سولر فارمز میں، لارج اسکیل سولر فارمز میں۔ حکومت پاکستان کا ارادہ ہے 8,000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا، جس سے انشاءاللہ تعالی بجلی سستی ہو جائے گی پاکستان میں۔ تو اس میں ان کا ارادہ ہے انویسٹ کرنے کا۔ اور آخر میں ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو کچھ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، تو آخر میں ان کا ارادہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم پاکستان کی شیئر بازار میں، اسٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو بھی خریدیں گے۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، اور میں اس سے پرائم منسٹر صاحب بڑے سے مطمئن ہیں۔ اور ہمارا جو پیر کے دن آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہمیں کافی جو $4 بلین کی گیپ تھا، اب ہمارے ساتھ آرام سے ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے، اور $3 بلین جو قطر کے تھے وہ ہم کو 3 کے اوپر اب 5 ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے، آپ کو پتا ہے کل بھی ایک اناؤنسمنٹ آیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا۔ اس سے پہلے بلومبرگ اور فائنینشیل ٹائمز میں خبر آئی تھی سعودی گورنمنٹ کے کسی ذرائع سے کہ وہ $1 بلین کا ہم کو آئل کی سبسڈی، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے۔ اور یو اے ای نے بھی اعلان کیا، اعلان کہا ہے کہ ہم کو وہ $1 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، پرائمریلی ان پاکستانی گورنمنٹ شیئرز۔ تو ہمارا آئی ایم ایف کا ہدف تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ جب وزیر اعظم قطر میں تھے تو بڑے پریشان، قطر میں آنے سے پہلے بھی اور قطر میں آنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے۔ یہاں پہ جو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ بڑھوتری آ گئی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ ہم جو 1.5 سال سے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، 1.25 سال سے، وہ بڑھائیں، تو $7 اس بار ہم کو جولائی اور اگست میں بڑھانے پڑے، اور جو 26 جولائی سے بڑھے تھے یا 27 جولائی سے، تو اگست میں وہ بلوں میں وہ دونوں اثر آ گئے، 3 اور 3 ساتھ۔ اور کیونکہ مارچ اور اپریل میں کرے ہوئے سودے سے جو گیس کے اور پیٹرول کے جو مئی میں بجلی بنی ہے وہ بہت مہنگی بنی ہے، تو ہمارا اینٹیسپیٹڈ بجلی کا جو کاسٹ تھا، فیول چارجز وہ $6 تھے، لیکن ایکچوئل چارجز جو ہیں وہ تقریباً $16 پڑ گئے، کیونکہ کوئلہ بھی مہنگا ہو چکا ہے، گیس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی تھی، اور مئی میں بہت زیادہ گرمی تھی۔ ایک دن مئی کا ایسا آیا ہے جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی۔ ہم میکسیمم 25,000 میگا واٹ اس دن بنائے تھے، جس سے زیادہ 25-26 سے زیادہ ہم نہیں بنا سکتے، تو ہم نے وہ میکسیمم بنایا تھا، ہر چیز چلا دی تھی۔ جام شیرو کا ہم نے وہ فرنس آئل کا پلانٹ بھی چلا دیا تھا، جس کی کاسٹ $59 پر یونٹ ہے، صرف ویریبل کاسٹ، اور اس کے باوجود بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی اپریل اور مئی کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے۔ پچھلے سال سے غالباً 5-6-7 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ تھا اوسطاً، اور ہم پچھلے سال سے 5,000 میگا واٹ زیادہ بجلی بنا رہے تھے۔ جب ہم آئے تھے تو 7,500 میگا واٹ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے سب کو فعال کیا اور زیادہ بجلی بنائی،
مگر کیونکہ کوئی لمبے سودے نہیں تھے تو ہم کو مہنگی بجلی بنانی پڑی، اور مئی کے اندر اور مارچ اپریل کے جو مہنگی اسپاٹ کے ریٹس پہ بجلی بنی ہے، وہ مئی کے جو بجلی کے بل ہوتے ہیں وہ جون کے اندر جب کاسٹ آتی ہے تو جون میں پاور ڈویژن جو ہے وہ نیپرا کو بھیجتا ہے، نیپرا اس پہ کام کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، ہیئرنگ کرواتی ہے وغیرہ، اور پھر جولائی میں وہ اپروول دیتی ہے پاور ڈویژن کو، تو جولائی میں جب اپروول آتا ہے تو وہ اگست کے بلوں میں آپ کو لگ کے آتا ہے، لہٰذا اگست میں جو اس وقت جو آپ کو آئے ہیں جو فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارجز یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، وہ مئی کے مہینے کے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بہت زیادہ تشویش میں تھے کہ یہ غریب لوگوں کے اوپر ایک بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، گو کہ یہ ایک طریقہ کار ہے حکومت کا، آج کا نہیں ہے، پہلے کا طریقہ کار ہے، اور مئی کے اندر بہت زیادہ مہنگی بجلی بنی ہے کیونکہ ایندھن مہنگا تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان بڑی تشویش میں تھے۔ تو مجھے انہوں نے اس دن 4 یا 5 مرتبہ فون کیا، میں قطر میں تھا، وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، اور میں نے پاور سیکٹری سے میرے خیال سے کوئی 4-5 مرتبہ بات کی، فائنانس سیکٹری سے کئی مرتبہ بات کی، پھر پاور ڈویژن والوں نے ورلڈ بینک کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے آئی ایم ایف کے لوگوں سے بات کی، بہرحال رات کے 2-3 بجے تک۔ اس کے بعد ہم نے آئی ایم ایف کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ان غریب لوگوں کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم ان سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لینے کو سے روک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام ہمارا ہو گیا، اور جو 20 ارب یا 21 ارب کا حکومت کو اس سے نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے 56% صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے ایف سی اے سے روک لیا ہے، ان سے یہ اس مہینے بل نہیں لیں گے۔ جو صارفین بل دے چکے ہیں وہ دے چکے ہیں، اگر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے چکے ہیں تو ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اب سپٹمبر کے مہینے میں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے ان کے بلوں میں، اور جنہوں نے نہیں دیے ہیں ان کو اب بینک جا کے یا دفتر جا کے معاف کیجیے گا ادارے میں جا کے، وابڈا کی آفس میں جا کے بل کی تصحیح کرانا یا بل کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے پرانے بل کو بھول جائیں، ہم آپ کو نیا بل بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد نیا بل آ جائے گا۔ ویسے بھی 31 تاریخ تک ہم نے مؤخر کر دیا ہے ریٹرن کی ڈیٹ، اگر ضرورت ہوئی تو اس کو 1-2 دن اور مؤخر کر دیں گے، لیکن اب کسی بھی صارف کو، بجلی کے صارف کو جو کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کیا ہے جس نے، اور ان کے پرانے بل سے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کم استعمال کیا ہے، ان کو بجلی کے محکمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نیا بل، تصحیح شدہ بل، کم کیا ہوا بل، ایف سی اے کو منہا کیا ہوا بل، ایف سی اے کو نکالا ہوا بل، ایف سی اے کو روکا ہوا بل جو ہے وہ ان کو مل جائے گا جلد ہی، اور اس کے بعد وہ جا کر اپنی بغیر ایف سی اے کے تسلی سے بل دے دیں، اور ان کی بجلی بحال ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک اور مناسب سہولت کوشش کی ہم نے دینے کی، اور ایف سی اے بھی ختم کر دیا۔ یہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے صارف کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ یہ کام کیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے معاف کیجیے گا جناب میاں شہباز شریف نے آج ایک اور کمیٹی بنائی ہے، جو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو 200 سے 300 یونٹ کے صارف ہیں جن کو بھی لگا ہے ایف سی اے، اس کے بارے میں وہ کمیٹی غور کرے گی کہ ان کو کس طرح سہولت دی جا سکتی ہے یا ان کے لیے بھی آسانی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو پھر سے یاد رکھ لیں کہ 200 صارف جو ہیں وہ 56% صارف ہیں، اور جو اگر اس کے اندر 1,68,00,000 صارف ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2,91,000 یا تقریباً 3 لاکھ ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو ان سے بھی یہ ایف سی اے نہیں لیا جائے گا، ٹیوب ویل والے جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں ان سے بھی نہیں لیا جائے گا، تو 1,71,00,000 صارف سے ایف سی اے نہیں لیا جائے گا 3 کروڑ کچھ صارفین میں سے۔ سو میجورٹی کے اوپر سے ہم نہیں لے رہے، 60% تک کے لوگوں سے ہم صارف سے یہ ہم بالکل ایف سی اے نہیں لے رہے۔ جو امیر ترین 40% یا زیادہ بجلی استعمال کرنے والے 40% صارف ہیں، جس میں صنعت بھی شامل ہے، جس میں کمرشل کنیکشنز بھی شامل ہیں، ہوٹلز شامل ہیں، ریسٹورانٹ شامل ہیں، فیکٹریاں شامل ہیں، ان سے بہرحال یہ ایف سی اے لیا جائے گا، اور جو زیادہ ڈومیسٹک بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے ایف سی اے لیا جائے گا۔ جو 200 اور 300 کے درمیان کے صارف ہیں، وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کمیٹی بنائی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے
اپنے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے ہیں ان کو یہ والا پرانا بل جمع کرانے کی ضرورت، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اپنے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے ہیں ان کو یہ والا پرانا بل جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے 200 سے کم یونٹ ہیں تو ان کے پاس ایک نیا بل آ جائے گا جو کہ بل ٹھیک کر دیا گیا ہوگا، تصحیح کر دی ہوگی اس میں، اور اس میں سے ایف سی اے کا کالم نکال دیا گیا ہوگا، تو آپ کو اس مہینے ایف سی اے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بجلی کے معاملے میں بات ہو گئی، اور قطر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ قطر میں بھی بڑا اچھا ٹور ہوا تھا، اور کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے، اور وہ بات بھی ہو گئی۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ دی چلی کہ آئی ایم ایف کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن ہمارے پیر کی رات کو پیر اور منگل کی درمیان کی شب میں، اور امریکہ میں پیر کے دن کے وقت انشاءاللہ آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھے گا اور وہ یہ پیمنٹ کر دے گا۔ ادھر دو باتیں بتانا ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ ریٹیلر کا ٹیکس بھی آپ جانتے ہیں، اس کا بھی پہلے سے نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے، وہ تو 24 تاریخ میں خاص اس سے پہلے نکل گیا تھا، کہ جس کے تحت ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے، پرانے سسٹم پہ چلے گئے اگلے 3 مہینے تک۔ اور آخری بات یہ کہ آج صبح 8 بجے اور پھر 8:30 بجے وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگز لی ہیں۔ کل بھی وہ قطر سے آنا کہ ان کو ایک کوئی فیملی کا تھا کام، لیکن وہ نہیں، اس دائرے کی اسلام آباد آئے، انہوں نے کام کیا ہے، اور قطر سے بھی وہ کام کرتے رہے، اور ادھر آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈونرز کی میٹنگ کل لی تھی، ڈونرز کے ساتھ میٹنگ کری تھی جو پوٹینشیل ڈونرز کر رہے تھے۔ آج صبح 8:45 بجے پرائم منسٹر صاحب نے مختلف سفیروں سے، ایمبیسڈر سے میٹنگ کری، میں بھی اس میں شامل تھا، ہمارے ای اے ڈی کے وزیر صادق صاحب، احسن اقبال صاحب، ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ، شہری رحمان صاحبہ، ہم تمام لوگ شامل تھے، اور اس میں ہم نے دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو یہ آگاہ کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے۔ میں شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا کہ جنہوں نے اس وقت ری پرپس کر کے $370 ملین فی الفور ہم کو دے دیے ہیں، اور وہ فی الفور دینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم کو 1-2 دن میں آ جائیں گے تو اس کا بھی استعمال ہو جائے گا۔ اور ورلڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تو وہ انہوں نے ری پرپس کر دیے، لیکن وہ نئے فنڈنگ جاری کر دیں گے۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، یورپین یونین نے، امریکہ نے، چین نے اور دیگر اداروں نے ہمارے اس میں ہاتھ بٹایا ہے۔ میں پاکستان کے مخیر حضرات سے، خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک فنڈ ہے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ، اس میں میں دل کھول کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عطیات دیں۔ ایپٹما نے دیے ہیں، کراچی چیمبر نے دیے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں آپ عطیہ دیں۔ میں نے وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے فائنانس ڈویژن نے 28 ارب روپیہ بسٹ کو دیا ہے، تاکہ بسٹ جو ہے وہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دے سکے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 11.5 لاکھ خاندانوں کا انتظام کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ اب نمبر کافی بڑھ چکا ہے، لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے دے دیے ہیں 28 ارب روپے۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے این ڈی ایم اے کو، جو کہ خدا نخواستہ جن کے گھروں میں اموات ہو گئی ہیں یا انجری ہو گئی ہے یا گھر وغیرہ ٹوٹ گئے یا مویشی وغیرہ کی موت ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی وہ اس کا کمپنسیشن بھی دے سکیں۔ سو فلڈ ریلیف پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب سکھر گئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر پاور خرم دستگیر صاحب کو وہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، سکھر میں اسٹیشن کر دیا ہے، سندھ میں اسٹیشن کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے۔ حالانکہ ہمارے 4 گریڈ اسٹیشن ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، اور کچھ کچے کے ایریا میں ہم نے فیڈرز اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بجلی الیکٹریکیوشن کا لوگوں کو ڈر ہے، اگر کھمبا گر جائے تو لوگ کرنٹ سے مر نہ جائیں، تو روک دیا ہے۔ لیکن وہاں پہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ پانی نکل جائے اور میدان سوکھ جائے، تاکہ اکتوبر کے بگننگ کے اندر ہمارے جو سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ ویٹ کی سوئنگ کر سکیں۔ تو تمام فرنٹس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، مشکل اور آزمائش کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے۔ جی بھائی سر میں سر 2 بنیادی سوال ہے سر۔ ایک تو جو ایف سی کی بات آپ سر کر رہے ہیں، کہا تھا کہ $6.4 بلین کی امپورٹس کر لیں ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کا بہت ایکسپینسو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر۔ ایک تو اس کو بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ $6.4 بلین کی فرنس آئل اور RLNG آپ نے منگوا لیا،
اور اسی کے نتیجے میں کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ڈونرز سے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی کی ہے, یا ڈونرز بھی اپنی اسیسمنٹ کریں گے, یا آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ان کو کیا بتائیں گے؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیزل بھی ہوتا ہے جو گاڑیوں میں چلتا ہے, ٹرکوں میں چلتا ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی مرضی سے منگواتی ہے, پی ایس او اپنی مرضی سے منگواتی ہے. پاور ڈویژن صرف جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اتنا منگوائیں, چاہے وہ کوئلہ ہو وہ اپنے اتنا منگوا لیں آپ, فرنس آئل وہ ان کا آرڈر پلیس کرتا ہے وہ لیتے ہیں. تو کوئی ایکسس اس طرح نہیں منگوایا تھا, جو کہا گیا تھا وہ منگوایا. مئی کے مہینے میں جو آپ کو بھی یاد ہے کہ 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی تھی اور کہیں کہیں اس سے زیادہ ہو رہی تھی, تو اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے, اور میں آپ کو ایسے ایک اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں کہ 1 ڈگری ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے پلینز آف پنجاب میں تو 800 میگا واٹ پاور اور چاہیے ہوتا ہے. فار ایوری 1 ڈگری دیر از 800 میگا واٹس آف پاور. جو آپ کا دوسرا سوال تھا مہتاب بھائی کہ ہم نے کتنی ریکوائرمنٹ کری, تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلے ریلیف کا کام ہو رہا ہے اس وقت, ریہیبلیٹیشن کا کام بعد میں ہوگا. اس میں باہر کے لوگوں کے بھی ٹیکنیکل ایڈوائزرز آئیں گے, این ڈی ایم اے کے بھی ہمارے ٹیکنیکل لوگ لگیں گے, پی ڈی ایم ایس کے لگیں گے, حکومتوں کے لگیں گے. ابھی سچی بات ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا تخمینہ لگانا جو ہے وہ امپاسبل ہے. پچھلے 10 دنوں میں جو سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں, خاص طور پہ ناردرن سندھ میں, اپر سندھ میں, یہ ریکارڈ ہوا ہے. اور کراچی میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1967 کے ریکارڈ کو ڈبل سے زیادہ سے توڑ دیا ہے, اور یہ جب تک سے ریکارڈ رکھا گیا جب سے زیادہ تر بارش آئی ہے. ناردرن سندھ میں خاص طور پر گوٹکی وغیرہ کے ایریا میں, نوشہر و فیروز کے ایریا میں بہت زیادہ بارش آئی ہے, اور پورے ایریاز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں. تو اس وقت ریہیبلیٹیشن کا حساب لگانا مشکل ہے, اس وقت تو ہم ریلیف دے رہے ہیں. جی بھائی. شکیل صاحب سما سے 2 کوشچن ہے. ایک تو یہ کہ جو گروتھ ٹارگیٹ اس طرح رکھا گیا ہے وہ ظاہر ہے کافی افیکٹ ہوگا, جیسے کہ زراعت میں متاثر ہوئی ہے سیلاب و بارشوں کی وجہ سے. تو اس کو بھی ریوائز کریں گے آپ دوبارہ سے اسسمنٹ کے بعد جو ٹارگیٹ ہے. اور سیکنڈلی آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ شیر علی اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کر دی گئی ہے. تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ 400 سے 500 یونٹ کے جو کنزیومر ہیں ان کو ایگزمپشن ملنی چاہیے. تو پارٹی کے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں, حلقوں میں جانا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے, تو اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ جو پہلی آپ نے بات کی کہ کیا اس سے گروتھ کم ہو جائے گی, تو اس سے تو تھوڑا نقصان تو ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. مطلب یہ آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ 7 لاکھ سے زیادہ 8 لاکھ مویشیوں کا وہ ہو گیا ہے, موت ہو گئی ہے. تو 40 50 60 ارب روپے کے تو یہ مویشی مر گئے جو کہ غریب ترین لوگوں کے تھے. اربوں کہ گھر ڈوب گئے. انسانی جانوں کے تو خیر کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا ہے. بہت اس وقت برا حال ہے. اور جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ اگر یہ گراؤنڈ صحیح طریقے سے نہیں سوکھ سکا اور پانی نہیں نکال سکا تو نیکسٹ آپ کی کراپنگ کرنا یا پلانٹنگ کرنا ویٹ کے اندر اس میں فرق آ سکتا ہے. سو اس وقت تو بڑے نیگیٹو اس کے اثرات ہیں. ہماری کوشش جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے اوپر اور ریلیف کے اوپر ابھی ہے, کچھ دنوں میں ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہوگی, پھر دیکھ لیں گے گروتھ انشاءاللہ تعالی. گروتھ بھی اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ آئی جائے گی, لیکن فار ناؤ دا کانسنٹریشن از بیسکلی آن ریہیبلیٹیشن. جو آپ نے بات کی ہے کہ پارٹی کے لوگ اس وقت ناخوش ہیں, تو یہ بات درست ہے. مہنگائی سے کون خوش ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں, لیکن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF, اور پاکستان کے پاس $10.3 بلین تھے. پاکستان $1.5 بلین سے زیادہ کی مہینے کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہا تھا, تو 18 بلین یہ ہو گئے, اور 21 بلین کا آپ کو ری پیمنٹ کرنی تھی. تو 40 بلین ہمارے پاس تھے نہیں, تو ہم کو سیدھا ڈیفالٹ نظر آ رہا تھا. سب نے سری لنکا کا حال دیکھا ہے کہ جہاں 10 دنوں تک لائن لگنی پڑتی ہے پیٹرول کی. تو اس وقت اگر ہم کو یہ اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو وہ بچانا ضروری تھا. اور ایسا عابد شیر علی صاحب سے بھی میں پوچھتا ہوں, تمام میرے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسا فیصلہ مجھے بتا دو جو میں نے کیا ہو, جو شہباز شریف نے اگری نہیں کرا ہو, اور شہباز شریف نے مسترد کیا ہو لیکن میں نے پھر بھی کر لیا ہو. تو اگر پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگتی ہے تو اس پہ بھی شہباز صاحب کا وہ اجازت ہوتی ہے, اور اگر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتے ہیں تو اس پہ بھی شہباز صاحب کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بات تو کہنا آسان ہے مفتاح اسماعیل کو کرٹیسائز کرنا, لیکن بات تو سب کو پتا ہے. شفاق رانا صاحب. مفتاح صاحب 2 چیزیں, ایک تو یہ جو 200 سے 300 یونٹس آپ کریں گے اگر ریلیف دیتے ہیں تو کنزیومرز کتنے ہوں گے, اور اس کا فسکل امپیکٹ کیا ہوگا,
اور IMF کا کنسرن یہ نہیں آپ کس کو ریلیف دیتے ہیں، ان کا کنسرن یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ جو 300 یونٹس تک کا آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کے بجٹ میں تو آپ کے پاس ایلوکیشن نہیں ہے. آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو ایڈیشنل پیسہ 21 ارب تو ابھی آپ بتا رہے ہیں 200 یونٹس کا، تو اگر 300 ہو جاتا ہے تو پھر یہ اماؤنٹ کہاں سے آئے گی. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے وسائل تھے آپ نے 28 بلین اور پلس 5 بلین آپ نے دے دی ہیں. ڈونرز کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ اوور کمیٹڈ ہے یوکرین کے اندر. کل کی جو میٹنگ ہوئی اور آج کی میٹنگ میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، ورلڈ بینک آپ کو نیا پیسہ نہیں دے رہا، $370 ملین ری پرپز کر رہا ہے. ADB $25 ملین ری پرپز کر رہا ہے، جس میں $8 ملین گرانٹ ہے. باقی کوئی $2 ملین کوئی $3 ملین ابھی اسی اسٹیج کے اوپر بات کی میں بات نہیں کر رہا. تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ جس لحاظ سے اس وقت جو ملک کے اندر جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس فزیکل اسپیس ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیسے کریٹ کریں گے؟ جی بہت ہی احترام کے ساتھ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ کروں گا کہ پہلی والی بات پہ آپ کے جو سوچ ہے وہ شاید ایک دم درست نہیں ہے. IMF کو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کو سبسڈی دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور فزیکل اسپیس بھی اگر ہو رہی ہے تو ایک پرنسپل ہے کہ جتنا بجلی پہ خرچہ کرو گے اتنا بجلی پہ پیسہ وصول کرو گے. پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ 850 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوا تھا IMF کے حساب سے. وہ ہم نے خیر پے کرا تھے لیکن 850 اضافہ کر دیا تھا. اس سال 300 بلین کا پلان ہے. تو یہ IMF اس طرح کہتا ہے کہ آپ کس کو سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ 200 یونٹ سے کم والوں کو سبسڈی دینے بہرحال ایک لاجک بنتی تھی. جو 200 اور 300 کے درمیان ہے وہ 17 ارب روپے کی بات ہے اور میرے خیال سے 70 لاکھ کنزیومرز ہیں میرے خیال سے. مجھے کنزیومرز کا نمبر مجھے شاید یاد نہیں ہے اچھی طرح، لیکن 13 ارب روپے مجھے یاد ہے جو 200 سے 300 ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی کہ ان کو ریلیف دینے کے طریقے سوچیں. ابھی کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس پہ کیا ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے. جو دوسری آپ نے بات فرمائی تھی کہ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو پھر بھائی میں آپ کو ایک بات ایسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے PhD کی ہے اکنامکس میں، اچھی اسکول سے کی ہے لیکن اکنامکس میں کری ہے، جادو پہ نہیں کری ہے. تو پیسہ اس ملک سے ہی آئے گا، کہیں اور سے نہیں آئے گا. جب میں حضرت ایک جواب دے دوں، جب بھی ہم ڈیفیسٹ بھی کرتے ہیں نا، کوئی تو قرض بھی لیتے ہیں نا، تو یہ بھی فری میں نہیں ہوتا ہے. یہ بھی پاکستانی سے پیسے آتے ہیں اور پھر سود کی مد میں مہنگائی ہو جاتی ہے یا مہنگائی آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پاکستانی صارف ہی دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ ملک کو ڈیفالٹ بھی کرا دیتے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی، سستی نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی ہم کو مد نظر رکھنی ہے. جی حضرت آ جاؤں گا اس کے بعد میں ان کو بہت سر POL پہ کوئی GST نہیں ہے، اب تک نہیں ہے اور انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوگا. 10.5. اچھا آپ کا کیا سوال تھا؟ دیکھیں یہ جو 370 ملین میں سے میرے خیال ہے 350 ری پرپز کیے ہیں، 20 ایکسپائرڈ پیسے تھے. یہ ڈونر جتنا دے سکیں گے وہ دیں گے. میں کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے تو پیسے نہیں لے سکتا ہوں. اور باقی جو بھی اگر کرنا ہوگا، ہم ایک قوم ہیں، ایک خانوادہ سمجھ لیجئے ہیں. اگر میرے بلوچ بھائی یا میری سندھی بہنیں یا میرے ساؤتھ پنجاب کے بھائی یا پختون بہنیں اگر تکلیف میں ہیں تو مجھے ان کی مدد کرنا ضروری ہے. ہم سب کو تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر مدد کریں گے اور کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکالیں گے. جی ایک منٹ، یہ ثناء اللہ سے سن لیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے نا بڑا اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا 10-15 دن قبل. اب کمٹمنٹ بھی آ گئی ہے آپ کے پاس $4 بلین سے زیادہ کا. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی IMF کی شرط ہے کہ 200 سے زیادہ رکھنا ہے روپے کو؟ وجہ کیا ہے؟ دوسرا سر کل بھی تمام ملازمین نے مظاہرہ کیا تھا آپ کے دفتر کے سامنے، سینکڑوں ملازمین کھڑے تھے ہاؤس پہ. آپ نے ایک اتنی تکلیف پیدا کر دی ہے، اس پہ آپ نے کچھ کمیٹیاں بھی، بلاول نے بھی آپ سے بات کی، مریم نے بھی کی، سب نے کی. تمام ملازمین اور افسران ابھی بھی نکلنے کے لیے کھڑے. تو یہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ میرے خیال سے مسئلے کا حل اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. جو میں بتاؤں گا تو وہ افسر جو جن کو مل رہا ہے وہ خوش نہیں ہوں گے، لیکن مسئلے کا ایک ہی حل ہے. اچھا جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ ایکسچینج ریٹ پہ کوئی IMF سے نومیریکل ٹارگٹ نہیں ہوا ہے. جس دن تک پیٹرول نہیں بڑھا تھا پاکستان میں اس دن تک آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی مہربانی سے کم ہوا. اس کے بعد جب پیٹرول جس دن بڑھا ہے اور تھوڑی پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی آئی ہے
اس کے بعد سے تھوڑا سا ہمارے ریمیٹنس اور ایکسپورٹس کی ریسیٹ سلو ہوئی ہیں. میں پھر ایک گزارش کروں کہ میں پوری جولائی میں یہ بولتا رہا تھا جب روپیہ نیچے جا رہا تھا کہ دیکھو میں نے جولائی میں ایکسپورٹ کنٹرول کیے ہیں تو اگست میں میری پیمنٹس کم ہوں گی. اگست میں کیا ہوا کہ پہلے 15 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روز جو پیسے آتے تھے اس کے مقابلے میں جو بینکنگ سسٹم پہ پیسے جاتے تھے وہ کم تھے اور روز روپیہ گر رہا تھا. ایک آدھ دن کبھی ایسا آتا ہے کہ انکمنگ ڈالرز کم ہو جاتے ہیں, آؤٹ گوئنگ زیادہ ہوتے ہیں, اور ہم نے حالانکہ 3/4 آف دا پیمنٹ جو تھی وہ فرسٹ ویک آف اگست میں کر دی تھی اسٹیٹ بینک نے, لیکن اگست کے سیکنڈ ہاف کے اندر تھوڑی سی کسی بھی وجہ سے تھوڑے سے ریمیٹنس کے اندر تھوڑا سا ہلکا ہو گیا, جس کی وجہ سے آؤٹ گوئنگ زیادہ بڑھ گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری انٹر بینک مارکیٹ جس سے ہم کو بہت پیسے آتے تھے, کرب مارکیٹ سے انٹر بینک میں پیسے آتے تھے, کرب بھی انٹر بینک کے اوپر چلے گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریورس ہو جائے گا ٹرینڈ, اللہ نے چاہا تو, اور وی ول اگین بی برنگ بیک. میرا اب بھی ایمبیشن ہے کہ اس کو روپے کو تھوڑا سا یہاں سے اپریشیٹ ہونا چاہیے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جی آپ فرمائیے کس کو؟ مدثر صاحب, دنیا نیوز. اس کے بعد ملکم صاحب آپ کے پاس آ جائیں, پھر ملکم صاحب کے پاس. جی ایک طرف تو بات ہے کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کسانوں کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے فرمایا, اللہ کرے آپ کی بات درست ثابت ہو, کہ پیٹرول پر کوئی GST نہیں لگا. لیکن سر آپ نے IMF کو ڈاکومنٹس میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ہم رواں والی سال کی پہلی سرماہی کے دوران ٹیکس ٹارگیٹس کو اچیو نہ کر پائے تو ہم 10.5% سیلز ٹیکس عائد کر دیں گے, اور زرعی شعبے پر جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ بھی ختم کر دیں گے. اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا. دوسرے نمبر پہ سر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کے لیے یہ ریلیف پیکج کب تک ہوگا, اور جو 300 یونٹ والے اس میں شامل کر لیے جائیں گے ان تمام کا ٹائم کب تک ہوگا؟ میں پھر سے گزارش کروں کہ 200 یونٹ والے صارف کو اس مہینے کے اندر ہم نے چھوٹ دی ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج ایک کمیٹی بنائی ہے 200 سے 300 کا حل نکالنے کا. اس کے اندر یہ میں بالکل یہ نہیں عرض کر رہا کہ ان کے اوپر کوئی چھوٹ دی گئی ہے. یہ آج کمیٹی بیٹھے گی, بات کرے گی. وزیر اعظم صاحب جب سندھ سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ان کے سامنے یہ اپنی سفارشات رکھیں گے, پھر وہ فیصلہ کریں گے. اس کے اندر ہم کو تھوڑا فسکل امپیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. جو آپ یہ میں جب کمیٹی بیٹھے گی تو اس کے بعد وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ اچھا پہلا کوشچن, اچھا جی ہاں مجھے یاد آئی. دیکھیں جی میں گزارش کر رہا ہوں. ہم نے IMF سے کہا تھا کہ ہم GST نہیں لگائیں گے. وہ کہہ رہے تھے GST لگائیں. ہم نے کہا ہمارا ویسے ہی بجٹ پورا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر نہیں ہوا تو ہم نے کہا نہیں ہوا تو لگا دیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. میں آپ کو خوشائند بات یہ بتا دوں کہ نہ صرف مئی جون جولائی میں جب سے ہم آئے, مئی اور جون اور جولائی تینوں مہینے میں نہ صرف ہم نے FBR کے ٹارگٹ کو سے زیادہ پیسے حاصل کیے ہیں, بلکہ اس مہینے اگست کے مہینے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ FBR کے ٹارگٹ سے زیادہ پیسے حاصل کر لیں گے. تو ہم اس طرح جا رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم کو کچھ یہ نہیں کرنا پڑے گا. وہ جب آئے گا تو بات کریں گے. جی وہ ہڑتال کی دوبارہ کال دینے جا رہے ہیں کہ ان کا الاؤنس فریز ہوا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کے آپ نے بحال کر دیا, لیکن ان کو آپ جو ہے وہ میں ابھی میں سیریسلی میں نے FBR کے جو میرا ہی محکمہ ہے, FBR کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں, سارے میرے کولیگز ہیں. فورن آفس والے بھی میرے ہی دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگز ہیں. ہم ان سب کا مسئلہ حل کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی مساوات لے کر آئیں گے اس میں. جی ایک منٹ آیا ملکم صاحب کے بعد آپ دونوں آپ کیا یہ پرائم منسٹر صاحب آج گئے ہیں سندھ کے دورے پہ, میرے خیال سے وہ کچھ اناؤنس کریں گے. وہ زیادہ بہتر ہے کہ میرے خیال سے اناؤنس کر بھی دیا ہوگا شاید, لیکن وہ اناؤنس کریں گے, میں نہیں کروں گا. مارکیٹ پلیس پر ڈالر کی پرائز میں جو سینٹرل بینک کا اوپن مارکیٹ ہے 10 روپے سے زیادہ کا فرق ہے. یہ لوگ شاید کہیں نہ کہیں پھر کوئی ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے جو پہلے ہو رہی تھی, قوم اس پہ کیسے ریٹ کرتی ہے. 10 سے 11 روپے کا فرق آ سکتا ہے جب پری ہولڈنگ ہو رہی ہے, جب بینک جیسے پہلے اپنا کاغذ میں کوئی پروفٹ میکنگ کر رہے ہیں. گورنمنٹ اس پہ کوئی تحقیقات کر رہی ہے, کون پروفٹ میکنگ کر رہے ہیں, کیا اس کا
مجھے کچھ آئیڈیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں اس میں گورنمنٹ جب کچھ کرے گی تو پتہ چلے گا آپ کو انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ ہم کریں گے اس میں. مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا مجھے بتائے گا. وہ چھوڑ دیں اس کو. ہاں جی میں آ رہا ہوں. ایک منٹ یہ جی ایک منٹ اس کے بعد اس وقت تقریباً کوئی 60% سے زائد پاکستان جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے اور آپ ڈونرز کو بھی بلا رہے ہیں لیکن آپ ملک کے اندر ہنگامی حالات کیوں نہیں نافذ کرتے اور ڈونرز کو اور دوسرے ممالک کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے ان کو کہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہنگامی حالات ہمارے ہیں اور ہم ڈیٹ ری پیمنٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو ایسی کوئی سوچ ہے آپ کی گورنمنٹ کی؟ نہیں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. جو کلیمٹی ہٹ ایریاز ہیں ادھر جا کے ہم پیسے دے رہے ہیں ان کو لیکن ڈیٹ ری پیمنٹ نہ کرنے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان اللہ کی مہربانی سے 75 سال سے ہمیشہ ڈیٹ ری پیمنٹ کر رکھا ہے. ایک ایک پیسہ جو ہم نے لیا ہے وہ اس کا واپس ہم نے کیا ہے بلا سود کے ساتھ واپس کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. جی بھائی سر یہ جو قطر سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں یہ کتنے عرصے میں ہوگی؟ کوئی ٹائم فریم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سال میں ہو جائے گی. میرا خیال ہے اللہ نے چاہا کہ زیادہ تر اس میں جو ہے وہ پہلے 6 مہینے میں ہو جائے گی. شعیب بھائی سر یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف نے کووڈ کے بعد تقریباً 1 بلین سے کم جو ہے وہ پاکستان کو دیا تھا. تو کیا سیلاب میں بھی آئی ایم ایف اور یہ بتائیں کہ سر ڈار صاحب کے آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ نے ڈار صاحب کے جانے کے فوراً بعد جو ہے یہ پورٹ فولیو سنبھالا تھا. تو جو ڈار صاحب کا خرچے کے چارجز ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح لگے تھے یا غلط؟ یہ تو بڑا آسان سوال ہے. اس میں کوئی ذہن میں میرے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اللہ کرے اللہ کی مہربانی سے آپ سب کو بھی پتا ہے کہ ڈار صاحب کا کرپشن کے چارجز ایک دم غلط تھے اور کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. اور میں سچی بات بتاؤں کہ میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے پولیس میں کام کرتا ہے. وہ ٹریننگ کرتا تھا نیب کی. تو وہ نیب میں جب ٹریننگ کرنے گیا تو اس نے نیب والوں کو یہ کہا کہ تم نے جو اسحاق ڈار کے اوپر کیا یہ ایک دم ڈفرنٹ سٹینڈرڈ ہے کہ نیب کے سٹینڈرڈز ہیں. جیسے جس میں مجھ کو پکڑا گیا, شاہد بھائی کو پکڑا گیا, دیگر لوگوں کو پکڑا گیا جو کہ ایک دم غلط تھے. لیکن ڈار صاحب کے اوپر تو بالکل زیادتی تھی. کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہے. جی نہیں یار وہ کووڈ کے زمانے میں پوری دنیا کو پیسے دیے ہیں. آج کل تو کچھ نہیں دے رہے. جی آپ کی بات درست ہے کہ پرائمری ڈیفیسٹ 153 ارب روپے, پرائمری سرپلس 153 ارب کا دے کے جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دے کر جائیں گے. اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کی ہے ای سی سی کے اندر کہ جہاں پہ اگر ہم خرچہ کہیں ایکسٹرا کریں گے تو وہاں پہ ہم کہیں نہ کہیں وسائل پیدا کریں گے. صرف ڈیفیسٹ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے اوپر اپنا یہ قرض ڈال دوں نا. یہی کر رہے ہیں نا. تو یہ اب مزید نہیں کریں گے. یہ آپ دیکھیں ایک جو پہلا والا موٹو ہے میرا, میں 4 پوائنٹ سمجھتا ہوں ملک کو ترقی کرانے کے لیے. نمبر 1 کہ ایجوکیشن کر لیں, بچوں کو پڑھا دیں, سب سے زیادہ ضروری ہے. نمبر 2 ایکسپورٹ کے اوپر دھیان دیں. نمبر 3 ایگریکلچر اچھا کر دیں. لیکن جو نمبر 4 چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وسائل کے, اپنے خرچوں کو, اپنے اخراجات کو اپنے وسائل تک محدود کریں. چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں. آپ 80 بلین کا ایکسپورٹ, 30 بلین کا ایکسپورٹ کریں تو 80 بلین کا امپورٹ نہ کریں. 5-5 ہزار ارب روپے کے ڈیفیسٹس کیے پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں ایوریج پہ 3500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کیا ہے. تو یہ ڈیفیسٹ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ڈیفیسٹ کو بھی کم کرنا ہوگا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کرنا ہوگا. جی بھائی آخری سوال. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی ڈیسیژن دیتے ہیں لائک آپ نے فکس ٹیکس کر لیا یا جس طرح آپ نے ٹول ایڈجسٹمنٹ چارجز کر لیا, کیا ملک کی جو 60% پاپولیشن ہے اس کو مد نظر رکھنا نہیں لیا جاتی کہ آپ کو پھر یو ٹرن لینا پڑتا ہے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں یہ ڈیسیژن کرتے دیکھتے کہ اس سے کتنے لوگ جو ملک کی غربت کی پیٹ سے نیچے رہ رہے ہیں وہ متاثر ہوں گے اور پھر آپ کو دوبارہ سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے. آپ اس وقت کیا آپ کی ٹیم جو ہے آپ کو گائڈ لائن اس طرح سے نہیں دیتی؟ یہ وزارت خزانہ کا کام نہیں ہے. یہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تو وزارت پیٹرولیم اور وزارت پاور کا ہوتا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں 100 یونٹ سے کم 30-35% جو صارف ہیں نا ان کو ہم نے پروٹیکٹو ٹیرف دے رکھا ہے. ان کو نہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتا ہے اور نہ ان کے ٹیرف بڑھے ہیں. اس کے بعد 100 سے 200 جو پروٹیکٹڈ ہیں اس کو جو ہے اس کو فیول ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے لیکن ان کے ٹیرف نہیں بڑھے. ہم نے اس کے بعد 200 یونٹ والے ایسے ہوتے ہیں جو ان پروٹیکٹڈ ہے, جو کبھی 200 پہ چلے جاتے ہیں, کبھی مہینوں میں زیادہ پہ چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر ان کے گھروں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں تو 300-400 پہ ہوتے ہیں, گرمیوں میں پھر وہ 200 پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ان پروٹیکٹڈ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں 60% صارف کو
اور 10% کسانوں کو اور 10% صنعت کو اور 10% دکانداروں کو پروٹیکٹ کر لوں تو پھر میں پیسے کس سے لوں گا؟ یہ بھی سوچئے کہ مطلب یہ مطلب سیریسلی مطلب اگر آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں بجلی کا ریٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ $50 سے کوئلہ بڑھ کے $300 کا ہو جاتا ہے، اگر گیس جو ہے وہ $4 سے بڑھ کے $40 کی ہو جاتی ہے، تیل جو ہے وہ $70 سے بڑھ کے $124 کا ہو جاتا ہے، تو بجلی اگر بنے گی مہنگی تو پھر اس کا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ حکومت جو ہے وہ یا تو ہمارے بچوں کے اوپر ڈال دے قرضے میں، لیکن اب وہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ اب قرض پہ بھی نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں کسی کو دینا پڑتا ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ ہیں بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام کے اوپر یہ بوجھ پڑے، اسی لیے شہباز صاحب نے یہ بڑا فیصلہ فرمایا ہے کہ 200 یونٹ سے کم کر دیں، لیکن یہ کرنا بھی بڑا آسان نہیں تھا، یہ 21 ارب روپے جو ہے مجھے کہیں سے ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ آپ کو سب کو بہت شکریہ۔